محفل عظمت قرآن ادارہ منہاج القرآن پیرس فرانس کے تحت عظمت قرآن کریم بارے ایمان افروز محفل کا انعقاد بلال مسجد پیرس میں ہوا۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے بانی و سرپرست اعلیٰ بین الاقوامی مبلغ اسلام مصلح ملت حضرت پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے خصوصی شرکت کر کے اہل ایمان کے روح کو جلا بخشی۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں۔ محفل عظمت قرآن ادارہ منہاج القرآن پیرس فرانس کے تحت عظمت قرآن کریم بارے ایمان افروز محفل کا انعقاد بلال مسجد پیرس میں ہوا۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے بانی و سرپرست اعلیٰ حضرت پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے خصوصی شرکت کر کے اہل ایمان کے روح کو جلا بخشی۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن ارض پر محیط ہر شے کا محور و مرکز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے تمام بنیادی اصول پنہاں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو باترجمہ پڑھنا چاہیے، تبھی آپ کو قرآن مجید کی اصل روح سے واقفیت ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور ترقی، امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق بارے خصوصی دعا بھی کی۔ محفل کی نقابت کے فرائض منظور حسین بٹی نے ادا کیے۔ تلاوت قرآن پاک قاری محمد یونس مراکش نے اپنی جادوئی آواز میں پڑھ کر حاضرین محفل پر وجدان طاری کر دیا۔ آقائے کائنات کی بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول شعیب اختر، حاجی شاہین، ثاقب نوید، عثمان شاہ نے پیش کیے۔ مولانا عبد المجید نعمانی نے بھی خصوصی شرکت کر کے اپنے بیان سے حاضرین محفل کے ایمان کو جلا بخشی۔ إن لك في النهار سبحا طويلا کی باری مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے محفلہ سے جانے سے جاواں گے، نعرہ یا رسول اللہ دا لانے تے لاواں گے۔ اب پھر بولے یاد رہے گا قرآن سے محبت، شاباش۔ دوسرا قرآن کی تلاوت، نمبر 3 قرآن کو سمجھنا، نمبر 4 قرآن پر عمل کرنا، نمبر 5 تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ درس قرآن علامہ حسن میر قادری، ڈائریکٹر ادارہ منہاج القرآن پیرس فرانس علامہ حسن میر قاری نے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کے بیان سے بے حد متاثر ہوئے۔ اختتام پر انتظامیہ کی طرف سے لنگر تقسیم کیا گیا۔ انتظامی امور کے فرائض سید محمد آصف شاہ، اصغر علی، محمد منظور حسین بٹی اور دیگر کمیٹی اراکین نے انتہائی جانفشانی سے سر انجام دیے۔ محفل عظمت قرآن مجید کی فضیلت و اہمیت کو انتہائی سادہ زبان میں بیان کر کے حضرت پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے نوجوان نسل کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کی، جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ رب کا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے علماء نے ہمیں جو بتایا ہے۔ میری بات غور سے سنو، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ وقت نے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں یہ کہیں یہ مخلوق ہے، آپ نے فرمایا کبھی بھی نہیں کہوں گا، حتیٰ کہ آپ کے اوپر زد و کوب کیا گیا۔ میری بات غور سے سنو، قرآن کی عظمت سنانے لگا ہوں، آپ نے فرمایا یہ کلام اللہ کا ہے، یہ مخلوق چلو یار خدا کے واسطے یہ مخلوق نہیں ہے، نہیں یہ مخلوق نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھنے کے لیے کوششیں ہیں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔